میری ماں مرنے سے پہلے کہہ گئی اپنے شوہر پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی، مگر اگلی صبح میرے شوہر نے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ماں کی وفات کو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ گھر میں ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر ان کے بغیر سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ ان کا کمرہ، ان کی کرسی، ان کی اینک، حتیٰ کہ میز پر رکھی تصویر بھی ویسی ہی تھی جیسے وہ ابھی واپس آ کر اسے اٹھا لیں گی۔ میں ان کی آخری رات کو بار بار یاد کر رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھیں اور سانس لینے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں، کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، ہانیہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی امی۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں میرا شوہر فہد کھڑا تھا۔ امی نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی آواز دھیمی کر لی، پھر میرے قریب ہو کر سرگوشی کی، اپنے شوہر پر مکمل بھروسہ مت کرنا۔ میں حیران رہ گئی، امی آپ فہد کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اگلے دن وہ دنیا سے چلی گئیں۔ میں نے ماں کی آخری بات دل پر نہیں لی۔ مجھے لگا شاید بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ان کے ذہن میں کچھ خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ فہد بھی میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتا، مجھے تسلی دیتا اور کہتا، ہانیہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اس پر یقین کرتی رہی، مگر ماں کی تدفین کے 2 دن بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ صبح میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، فہد خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں کوئی کاغذ دیا تھا؟ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کاغذ؟ نہیں، کیوں؟ فہد نے فوراً نظریں جھکا لیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیوں لگا کہ امی نے مجھے کوئی کاغذ دیا ہوگا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، ہانیہ تم ہر بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں پہلی بار ایک سوال پیدا ہوا۔ فہد کو یہ خیال کیوں آیا کہ میری ماں نے مجھے کوئی کاغذ دیا ہوگا؟ اسی دن میں ماں کے کمرے میں گئی۔ میں ان کی چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ الماری کے ایک خانے میں مجھے ایک پرانا لفافہ ملا۔ اس پر صرف میرا نام لکھا تھا، ہانیہ کے لیے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس پر ماں کی لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر فہد تم سے اس کمرے کے بارے میں کبھی سوال کرے تو اسے کچھ مت بتانا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر کوریڈور میں فہد کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے ہاتھ میں موجود کاغذ پر تھیں۔ چند لمحے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر فہد نے بہت دھیمی آواز میں کہا، تو آخر تمہیں وہ خط مل ہی گیا۔ فہد کی آواز سنتے ہی میرے ہاتھ سے کاغذ تقریباً گر گیا۔ تو آخر تمہیں وہ خط مل ہی گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس خط کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ مجھے یہ خط دے دو۔ میں نے کاغذ اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں چونک گئی۔ اگر یہ میرے لیے نہیں تھا تو اس پر میرا نام کیوں لکھا تھا؟ فہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ گھبراہٹ دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فہد سچ بتاؤ، میری ماں تم سے کیا چھپا رہی تھیں؟ اس نے نظریں چرا لیں۔ تم ابھی اپنی ماں کے غم میں ہو، بہتر ہے یہ سب بھول جاؤ۔ نہیں، میں نے پہلی بار اس کے سامنے آواز بلند کی، میں اپنی ماں کی آخری بات نہیں بھولوں گی۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ خط پڑھنے لگی۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ تھا، اگر فہد تم سے اس کمرے کے بارے میں سوال کرے تو اسے کچھ مت بتانا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کون سا کمرہ؟ میں نے پورا کمرہ دیکھنا شروع کیا، الماری، میز، درازیں، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ پھر میری نظر ماں کی پرانی لکڑی کی الماری کے پیچھے موجود دیوار پر پڑی۔ وہاں پینٹ کا ایک حصہ باقی دیوار سے مختلف تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو لکڑی جیسی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے قریب جا کر غور سے دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا، مگر وہ بند تھا۔ میں نے چابی تلاش کرنا شروع کی۔ کافی دیر بعد ماں کی پرانی میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی چابی ملی۔ میں نے اسے خانے میں لگایا، کلک، خانہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی تصویر، کچھ کاغذات اور ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو پڑی تھی۔ میں نے تصویر اٹھائی، اس میں میری ماں کے ساتھ ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا، وہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن تصویر کے پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی، 12 جون 2004، اور نیچے صرف ایک نام،
فہد: میرے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس تصویر میں موجود فہد آج کے میرے شوہر سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا، لیکن چہرہ وہی تھا۔ میں ابھی تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے تصویر اور USB اپنے کپڑوں میں چھپا لی۔ کون؟ باہر سے فہد کی آواز آئی، ہانیہ دروازہ کھولو۔ میں خاموش رہی۔ کچھ لمحے بعد اس نے دوبارہ کہا، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پھر اس کی آواز بدل گئی۔ اس بار وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہانیہ، اگر تم نے وہ USB ڈرائیو دیکھ لی تو اسے مت چلانا۔ میں ساکت رہ گئی کیونکہ میں نے اسے USB کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ فہد کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ USB میرے پاس ہے؟ میں کئی لمحوں تک اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ فہد کو USB کے بارے میں کیسے معلوم تھا؟ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ باہر چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر فہد نے آہستہ سے کہا، ہانیہ میری بات سنو، وہ چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز میں خوف محسوس کیا۔ اگر وہ چیزیں میری ماں نے چھپائی تھیں تو پھر مجھے جاننے کا حق ہے۔ باہر کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ میں نے فوراً USB اور تصویر اٹھائی اور کمرے سے نکلنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے ذہن میں صرف وہ تصویر گھوم رہی تھی، فہد اور میری ماں، سال 2004۔ لیکن میری اور فہد کی شادی تو بہت بعد میں ہوئی تھی۔ آخر میری ماں اسے اتنے سالوں سے کیسے جانتی تھیں؟ اسی رات میں نے اپنے ماموں کو فون کیا۔ ماموں، کیا آپ فہد کو میری شادی سے پہلے جانتے تھے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس مجھے بتائیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہانیہ، تمہاری ماں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ماضی کی کچھ باتیں تم سے چھپانا ہی بہتر ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کون سی باتیں؟ ماموں نے جواب دینے کی بجائے کہا، تم فہد سے محتاط رہنا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے ماں کی آخری نصیحت انہیں بتا دی۔ دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر ماموں نے دھیمی آواز میں کہا، ہانیہ، اگر تمہیں واقعی وہ USB مل گئی ہے تو اسے اکیلے مت کھولنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شاید وہ چیز موجود ہو جسے تمہاری ماں نے پوری زندگی چھپایا۔ کال ختم ہونے کے بعد میں دیر تک بیٹھی رہی۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ USB دیکھنی ہوگی۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور USB لگا دی۔ اس میں صرف ایک ویڈیو تھی۔ میں نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر ہی رو پڑی۔ وہ شاید یہ ویڈیو اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کر رہی تھیں۔ انہوں نے کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا، آنیہ، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ فہد سے دور رہنے کو کہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تمہیں صرف محبت کی وجہ سے نہیں چاہتا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ فہد تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے ہمارے خاندان کے قریب آ چکا تھا۔ ویڈیو اچانک رک گئی۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ میں نے دوبارہ چلانے کی کوشش کی مگر ویڈیو وہیں ختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک آخری فریم بچا تھا۔ اس میں میری ماں کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ میں نے تصویر کو بڑا کیا۔ کاغذ پر ایک جائیداد کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے میرے والد کا دستخط تھا۔ میں ابھی اس کاغذ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر ایک پیغام آیا۔ نامعلوم نمبر سے صرف ایک جملہ تھا، اگر تم اپنے شوہر کی حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کل صبح پرانے گھر کے تہہ خانے میں جانا، وہاں تمہیں وہ ملے گا جسے تمہاری ماں نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ رات بھر میں سو نہ سکی، میرے ذہن میں وہی پیغام گھومتا رہا۔ پرانے گھر کے تہہ خانے میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جسے تمہاری ماں نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں جاؤں گی، فہد کو کچھ بتائے بغیر۔ پرانا گھر شہر کے دوسرے سرے پر تھا۔ وہ گھر میرے نانا کے زمانے سے خاندان کی ملکیت تھا مگر کئی سال سے بند پڑا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا۔ چابی گھمائی تو دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ہر طرف گرد جمی تھی۔ میں سیدھی تہہ خانے کی طرف گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی۔ سامنے پرانی الماریاں، لکڑی کے ڈبے اور کچھ ٹوٹا ہوا سامان پڑا تھا۔ میں نے ماں کی ویڈیو میں نظر آنے والی چیزوں کو یاد کیا، جائیداد کے کاغذات، میرے والد کے دستخط اور فہد۔ اچانک میری نظر دیوار کے ایک حصے پر پڑی۔ وہاں اینٹیں باقی دیواروں سے مختلف تھیں۔ میں نے ہاتھ لگایا تو ایک اینٹ ہل گئی۔ اسے نکالا تو اندر ایک چھوٹا سا لوہے کا ڈبہ موجود تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے ڈبہ باہر نکالا، اس پر میرے والد کا نام کندہ تھا، سلیم احمد۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے والد کی وفات کو 15 سال ہو چکے تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر کئی دستاویزات تھیں۔ سب سے اوپر ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس تصویر میں میرے والد، میری ماں اور فہد موجود تھا۔
لیکن اس بار فہد اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا۔ میں نے وہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، یہ ملاقات ہماری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ میں نے جلدی سے نیچے فائل کھولی، اس میں جائیداد کے کاغذات تھے، مگر آخری صفحے پر جو چیز لکھی تھی اسے پڑھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے والد نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے نام کر رکھا تھا، اور شرط یہ تھی کہ وہ جائیداد مجھے صرف اس وقت مل سکتی ہے جب میں 25 سال کی ہو جاؤں۔ اب میں 27 کی تھی، تو پھر مجھے یہ جائیداد کیوں نہیں ملی؟ اسی لمحے مجھے فہد کی بات یاد آئی۔ تمہاری ماں نے کوئی کاغذ دیا تھا؟ میرا شک یقین میں بدلنے لگا، شاید فہد کو اس جائیداد کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میں نے فائل کا آخری صفحہ اٹھایا، وہاں ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی۔ اگر میری بیٹی کو یہ کاغذات ملیں تو اسے بتانا کہ فہد پر اعتبار نہ کرے، اس نے ہمارے خاندان سے ایک چیز پہلے ہی چھین لی ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سیڑھیوں کے اوپر فہد کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہانیہ۔ فہد کو تہخانے میں دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظریں میرے ہاتھ میں موجود فائل پر تھیں۔ ہانیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے فائل اپنے سینے سے لگا لی، اور تمہیں یہ بتانے کا حق نہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے تھا، مجھے صرف سچ چاہیے۔ فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تمہارے والد نے مجھ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک پرانا صندوق کھولا۔ اس میں کئی کاغذات تھے، یہ دیکھو۔ میں نے ایک دستاویز اٹھائی، وہ میرے والد کی جائیداد کے کاغذات تھے، لیکن ایک صفحے پر میری نظر رک گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے نام کیا گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اگر یہ میرے نام تھی تو مجھے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ فہد نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اصل کاغذات کسی نے چھپا دیے تھے۔ کس نے؟ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اوپر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ فہد نے فوراً لائٹ بند کر دی۔ چند لمحوں بعد کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ایک شخص کی آواز آئی، فائل مل گئی یا نہیں؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا، وہ انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ باہر موجود شخص کچھ دیر بعد چلا گیا۔ فہد نے آہستہ سے کہا، اب تم سمجھ گئی ہو کہ میں تمہیں سچ کیوں نہیں بتا سکتا تھا؟ میں نے پوچھا، وہ کون تھا؟ فہد نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں، لیکن وہ شخص کئی مہینوں سے تمہاری ماں کے کاغذات تلاش کر رہا ہے۔ میں نے فائل کھولی، آخری صفحے پر میرے والد کی تحریر تھی۔ اگر یہ فائل میری بیٹی تک پہنچے تو اسے بتانا کہ اس کے قریب موجود ہر شخص قابل اعتماد نہیں۔ میری نظریں فہد پر جم گئیں۔ کیا تم بھی ان میں شامل ہو؟ وہ خاموش رہا، اور یہی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا سوال بن گئی۔ اگلی صبح میں نے فہد سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی بات چھپانے نہیں دوں گی، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے والد کی موت کے بعد تمہاری ماں نے ایک شخص کے بارے میں تحقیقات شروع کی تھی۔ کون؟ کامران۔ یہ نام میرے لیے نیا تھا۔ وہ کون تھا؟ فہد نے کہا، وہ تمہارے والد کا پرانا کاروباری ساتھی تھا۔ اور اب کہاں ہے؟ فہد نے میری طرف دیکھا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ سب کہتے ہیں؟ اس کی موت کی خبر تو آئی تھی، لیکن اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، کامران زندہ ہے، اگر حقیقت جاننا چاہتی ہو تو آج شام پرانے گھر آؤ۔ میں نے فوراً فہد کو پیغام دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا پھر تم نہیں چاہتے کہ میں کامران سے ملوں؟ فہد نے کچھ نہیں کہا۔ شام کو میں پھر بھی پرانے گھر پہنچ گئی۔ خالی گھر تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک اجنبی شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام کامران ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ زندہ ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی بات تمہاری ماں بھی چاہتی تھی کہ دنیا نہ جانے۔ اس نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ یہ تمہاری ماں نے میرے پاس رکھا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، ہانیہ، اگر کامران تم تک پہنچ جائے تو اس کی بات ضرور سننا، لیکن یاد رکھنا، اصل خطرہ اس شخص سے نہیں جس سے تم ڈر رہی ہو، بلکہ اس سے ہے جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ میں نے خط پڑھ کر کامران کی طرف دیکھا۔ میری ماں کس کی بات کر رہی تھی؟ کامران نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک تصویر میری طرف بڑھائی۔ تصویر میں میری ماں کے ساتھ فہد اور ایک تیسرا شخص کھڑے تھے۔ میں نے تیسرے شخص کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے تصویر چھوٹ گئی۔ وہ شخص میری ماں کا وکیل تھا۔ کامران نے دھیمی آواز میں کہا، ہانیہ، تمہاری ماں نے صرف فہد پر شک نہیں کیا تھا تو پھر کس پر کیا تھا؟ کامران نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس وکیل پر جو آج بھی تمہارے خاندان کے تمام راز اپنے پاس رکھتا ہے۔
کامران کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اس وکیل پر جو آج بھی تمہارے خاندان کے تمام راز اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں نے فوراً اپنی ماں کے وکیل نعمان صاحب کو فون کیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہانیہ؟ مجھے آپ سے اپنی ماں کے پرانے کاغذات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، کل میرے دفتر آ جاؤ۔ اگلے دن میں ان کے دفتر پہنچی۔ نعمان صاحب نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سیدھا سوال کیا، آپ میری ماں کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ انہوں نے کہا، تمہاری پیدائش سے پہلے سے۔ اور فہد کو؟ وہ چونک گئے۔ فہد کا نام تم نے کیوں لیا؟ میں نے کامران والی تصویر ان کے سامنے رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی ان کا چہرہ بدل گیا۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ اب یہ سوال میں نہیں، آپ جواب دیں گے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے میز کی دراز کھولی اور ایک پرانی فائل نکالی۔ تمہاری ماں نے یہ فائل میرے پاس جمع کروائی تھی۔ میں نے فائل کھولی، اندر میرے والد کی جائیداد کے اصل کاغذات موجود تھے۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ تو یہ کاغذات اتنے سال کہاں تھے؟ نعمان صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری ماں انہیں تم سے محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ کس سے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ فہد سے نہیں۔ میں حیران رہ گئی، تو پھر کس سے؟ وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ اچانک دفتر کا دروازہ کھلا۔ فہد اندر داخل ہوا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور فوراً رک گیا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی۔ آپ نے ہانیہ کو یہ فائل دے دی؟ نعمان صاحب خاموش رہے۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا، تمہیں اس فائل کا کیسے معلوم؟ فہد نے میری طرف دیکھا، پھر نعمان صاحب کی طرف۔ کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ تو پھر تم دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر نعمان صاحب نے اسے روک دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہانیہ کو سب کچھ بتا دیا جائے۔ انہوں نے فائل سے ایک آخری کاغذ نکالا۔ وہ میری ماں کی تحریر تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ صرف ایک جملہ تھا، اگر ہانیہ یہ فائل دیکھ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ میرے جانے کے بعد بھی اصل خطرہ ختم نہیں ہوا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے اگلی سطر پڑھی اور اس کے بعد جو نام لکھا تھا اسے دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ نام نعمان کا تھا۔ وہ نام میرے اپنے والد کی دستخط کے نیچے لکھا تھا۔ نعمان صاحب نے فوراً فائل بند کر دی۔ ہانیہ، باقی سچ تمہیں آج رات معلوم ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ انہوں نے کہا، تمہاری ماں کے گھر میں، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ رات کو میں اپنی ماں کے پرانے گھر پہنچی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہی گھر جہاں میری ماں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد فہد اور نعمان صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے دونوں کو دیکھ کر کہا، اب کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی جائے گی۔ نعمان صاحب نے آہستہ سے کہا، تمہاری ماں نے برسوں پہلے ایک حقیقت دریافت کی تھی۔ انہوں نے ایک پرانی فائل میز پر رکھی۔ تمہارے والد کی جائیداد کے اصل کاغذات کسی نے چوری نہیں کیے تھے اور انہیں جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کس نے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، تمہاری ماں نے خود۔ میں حیران رہ گئی۔ امی نے؟ کیوں؟ فہد نے جواب دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ تمہاری جائیداد ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے فائل کھولی، اس میں تمام ثبوت موجود تھے، جعلی کاغذات، بینک ریکارڈ اور وہ معاہدہ جس کے ذریعے میری جائیداد میرے نام سے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آخر میں ایک دستخط تھا، نعمان صاحب کا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ خاموش کھڑے رہے، پھر انہوں نے اعتراف کیا، ہاں میں نے غلطی کی تھی۔ میں نے پیسے کی لالچ میں تمہارے والد کی کاغذات چھپانے میں مدد کی تھی، لیکن تمہاری ماں کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ فہد نے فوراً کہا، اور اسی وجہ سے تمہاری ماں نے مجھے کامران کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ کامران کے پاس اصل ثبوت تھے۔ اب پوری حقیقت میرے سامنے تھی۔ میری ماں نے مجھے فہد سے اندھا اعتماد نہ کرنے کو اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں کسی پر بھی صرف رشتے کی وجہ سے بھروسہ نہ کروں۔ اسی وقت دروازے پر پولیس آ گئی۔ نعمان صاحب کو ان کے خلاف موجود ثبوتوں کی بنیاد پر حراست میں لے لیا گیا۔ میں نے اپنی ماں کا آخری خط ہاتھ میں لیا۔ اس کی آخری سطر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تو یہ فائل یاد رکھنا، میں نے تمہارے لیے اپنا آخری سہارا بھی محفوظ کر دیا ہے۔ میں نے خط سینے سے لگا لیا۔ کئی دن بعد عدالت میں میرے والد کی جائیداد کے اصل کاغذات پیش کیے گئے۔ عدالت نے تمام جعلی دعوے مسترد کر دیے اور میری ماں کی چھوڑی ہوئی فائل نے ثابت کر دیا کہ سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے ایک دن وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ فہد میرے پاس آیا، ہانیہ اب تم آزاد ہو، تم جو فیصلہ کرنا چاہو وہ کر سکتی ہو۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اپنی ماں کی تصویر کی طرف نظر کی۔ امی چاہتی تھی کہ میں کسی کے سہارے نہیں، سچ کے سہارے زندگی گزاروں۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں مجھ سے دور نہیں تھیں۔ وہ اپنی آخری وصیت کے ذریعے آج بھی مجھے راستہ دکھا رہی تھیں۔ اور اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ماں کی آخری نصیحت صرف ایک جملہ نہیں تھی، وہ میری پوری زندگی بچانے والی حقیقت تھی۔
اگر آپ مزید ایسے ناول سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔